اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ آج اس کی توفیق سے، اس کی اعانت سے ہم تیسری سورہ کا درس قرآن دینے جا رہے ہیں، اور درس قرآن کی ابتدا سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا یہ درس ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا کے ساری قوموں کے لیے یہ مفید ثابت ہو۔ اس میں ہر قوم کے لیے ایک ایسا پہلو ہو جو ان کو جھنجھوڑ سکے اور ان کو غلط راہوں سے اٹھا کر صداقت کی راہوں پہ ڈال سکے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں اس میں سے یہ سورہ الفلق بھی ہے۔ اس میں کل 5 آیات ہیں، اور ان 5 آیات میں بڑے اہم نکات کی طرف اور بڑے اہم رموز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، اس کے بارے میں نئے ذہن کے لوگوں کا خیال ہے، سائنس سے، جدید دنیا سے تعلق رکھنے والوں کی رائے ہے کہ سائنس نے جو بگ بینگ کی تھیوری کو دریافت کیا تھا، وہ دریافت اور وہ اشارہ اس آیت میں موجود ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہو اس سے نکلتا ہو، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اور اس طریقے کی آراء کا تجزیہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنی سی بات بتانا چاہوں گا، اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایسے رب کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کی پناہ کی آغوش میں آنا چاہتا ہوں جو فلق کا رب ہے۔ فلق کا جو مفہوم ہے لغت کے اعتبار سے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا اور پھاڑ کر اس میں سے کسی چیز کو نکالنا، صرف اتنا سا مفہوم ہے۔ یہ بات مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے اولین جو طریقہ ہے تفسیر آیات کا، کہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی سب سے پہلے آیات کی تشریح، آیات کی تفسیر اس طریقے سے کی جائے کہ کیا اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال کسی اور سورہ میں، کسی اور آیت میں موجود ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، ان اللہ فالق الحب والنوا، قرآن میں آیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالی دانوں کو پھاڑنے والا اور گٹھلیوں سے پودوں کو نکالنے والا ہے۔ یعنی آپ اگر کسان ہو تو فالق الحب کا مفہوم پورے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یا سائنٹسٹ ہوں، ایگریکلچر کے ماہر ہوں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو بیج پھٹ کے اس کے کوئی چیز باہر آتی ہے، جیسے انڈا سے کوئی باہر آتی ہے، اسی طریقے سے آم کی گٹھلی جب آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو اس میں ایک لکیر ہوتی ہے، وہ پھٹتی ہے اور پھر اس میں سے وہ پودا آم کا نکلتا ہے۔ تو فالق الحب والنوا کا مفہوم یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سارے پودے زمین کو پھاڑ کے اوپر آتے ہیں، گٹھلیوں سے نکلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں ایسے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، ایسے پروردگار کی سپورٹ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فالق الاسباح قرآن میں آیا ہوا ہے۔ فالق الاسباح کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، ان اندھیروں کو پھاڑ کے جو صبح آتی ہے، ان اندھیروں کو، تاریکیوں کو پھاڑ کے اللہ جو صبح کو نمودار کرتا ہے اس کو فالق الاسباح کہتے ہیں۔ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فالق، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ فالق ہے۔ تو اس رب الفلق کی میں پناہ چاہتا ہوں جو ساری دنیا کو نمو دینے والا ہے، ساری دنیا کو نمو دینے والا ہے۔ تو میں ایسے پروردگار کے حوالے سے اس کو پکارنا چاہوں گا اور اس کی مدد حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہی ایک ذات ہے کہ من شر ما خلق۔ آپ قرآن کو پڑھیے، جگہ جگہ یہ ہے کہ ایک طرف شر بھی ہے، ایک طرف خیر بھی ہے۔ شر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو امتحان میں، ابتلا میں، آزمائش میں ڈال کر ان کو پرکھ سکے، ان کا امتحان لے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ امتحانات کے جتنے راستے ہیں، شرور کے، فتن کے جتنے طریقے ہیں، ان شرور، ان فتن، ان برائیوں، ان سیئات اور ان خامیوں سے، کہ شر سے اگر کوئی بچا سکتا ہے، یعنی ان سارے خطرات سے کوئی ہماری نگہداشت کر سکتا ہے تو وہی ذات ہے، یہ رب الفلق ہے۔ یہ رب الفلق بہت اہم ترین چیز ہے، بلکہ یہ ایک طریقے سے اللہ کی ایک خاص صفت کی طرف قرآن بتانا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی سائنٹسٹ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے سائنٹسٹ آج کے زمانے میں ایک پھول سے کئی پھول بنا دیتا ہے، تو اگر یہ اس کو ترا ہو جائے، اس کو یہ غرور ہو جائے کہ طرح طرح کے جو پودے میں بناتا ہوں، طرح طرح کے پھولوں میں رنگ جو میں ڈالتا ہوں وہ ڈالنے والا میں ہوں، یہ سائنٹسٹ ہے، تو اسے یہ بات بھول جانی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری صناعی، یہ سارے کی سارے جو محاسن دنیا میں ہیں، محاسن کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس اللہ کے حوالے سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو خطرات کے راستے ہیں، جو پھسل جانے کے راستے ہیں، جہاں پر ڈگمگا جانے کے راستے ہیں، ان ساری ڈگمٹاہٹ وہ خطرات سے اور
ان ذلات سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری ایک بات کہتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور کہتے ہیں کہ میں اس رب الفلق سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، میں اس رب الفلق سے اپنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہوں گا کہ جب رات تاریک ہو جائے، آپ نے دیکھا کہ جب دن میں ہی عام طور سے ڈاکے پڑتے ہیں، دن میں عام طور سے رہزنی ہوتی ہے، دن میں عام طور سے قتل ہوتے ہیں، دن میں دن میں نہیں، رات میں عام طور سے زناکاریاں ہوتی ہیں، تو رات میں جتنی بدعمالیاں ہوتی ہیں، جتنے خطرات ہیں، رات میں مسائل بڑھ جاتے ہیں، خطرات بڑھ جاتے ہیں، تو ان رات کے سارے خطرات سے، ان سارے موانع سے، ان ساری مصیبتوں سے اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو رب الفلق کے علاوہ کوئی ذات دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیے بار بار جس نقطے پر زور ہے، صرف زور قرآن اس نقطے پہ دینا چاہتا ہے کہ رب الفلق کو چھوڑ کر کہیں تم جاؤ گے، کسی کی پناہ ڈھونڈو گے، کسی کی نگہداشت کی تلاش میں رہو گے، تو تمہاری یہ ساری ایکٹیویٹیز، تمہاری یہ ساری در در کی حاضریاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل بیکار ہیں، لا حاصل ہیں۔ تم اس شخص کا دامن پکڑو، تم اس شخص کے دربار سے اپنے آپ کو وابستہ کر دو جو حقیقتاً صحیح معنوں میں قدیر ہے اور جو صحیح معنوں میں تم کو خطرات سے بچا سکتا ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو جھاڑ پھونک کرنے والیاں، سمجھا آپ نے؟ وقت کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاگے کو باندھ باندھ کر وہ پھونکتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں یا بہت سے جھاڑ پھونک کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس طریقے کے جتنے لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، جو تعویذ کا کام کرتے ہیں، جو تعویذ کو بیچتے ہیں، آپ دیکھیے تعویذ کو بیچتے بھی ہیں، تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں، کہتے ہیں کہ ان تمام جادوگروں سے، بھائی جو فرعون کے جادوگر تھے، ان جادوگروں سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کا سپورٹ لیا۔ وہاں بھی یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے کا کوئی جادوگر ہے، کوئی طاقتور ہے، کچھ کرتب وہ دکھاتا ہے، تو اس کرتب سے، اس کی اس جادوگری سے، اس کی اس فسوں کاری سے اگر مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جناب یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ جھاڑ پھونک کا جو پورا کاروبار پھیلا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یا مدارس میں بیٹھ کر یا مساجد میں بیٹھ کر ائمہ جو تعویذ بیچتے ہیں، ایک تو بیچنا، اللہ کے کلام کو بیچنا، یہ خود ہی غلط ہے، اور اسلام کی روح سے، اس آیت کی روح سے تعویذ کا دینا بھی غلط ہے، ایک دم پوری طریقے سے بات نکلتی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی احادیث کو لے کر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کو پڑھ کر جس پر ملتے تھے، یا صورتوں کو پڑھ کر پھونکتے تھے، یا کسی صحابی کو کبھی بچھو نے کاٹ لیا تو ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو دیکھیے میں ان احادیث کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن صرف اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کتاب ہے
یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دل کی غلاظتوں کو، دل کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، اور آپ کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں لانے کے لیے آئی ہے، اور اس لیے آئی ہے کہ پوری دنیا جو خطرات میں گھری ہوئی ہے یا خطرات اس میں مڈلا رہے ہیں، اس کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی ایک صاحب کا بیان ہے اخبار میں کہ کرونا وائرس سے اگر ہم کو بچنا ہے تو پھر ہم توبہ و استغفار کریں، قرآن پڑھیں۔ ایک دم غلط ہے، ایک دم غلط ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تم کچھ مصیبت میں گھر جاؤ تو اس مصیبت سے نکلنے کی تدبیر کرو۔ آپ نے دیکھا کہ ساری جنگیں ہوئی ہیں، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ وحود ہو، یا ساری جنگیں ہیں، کیا وہ جو جنگیں ہمارے سامنے آتی تھیں تو کیا صحابہ کرام مساجد میں قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے؟ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ اس کی اعدو، قرآن میں آیا ہے وَعِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَاعُوا، تو کہتے ہیں کہ مستطاعو، کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دشمن تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کے لیے پوری طریقے سے تیاری کرو کہ کیسے انہیں شکست دینا ہے، کیسے ان کے غرور کو، ان کے استکبار کو توڑنا ہے، کس طریقے سے راہ دین اسلام کی اشاعت میں جو روڑا بنے ہوئے ہیں ان روڑوں کو ہٹایا کیسے جائے۔ تو قرآن اس لیے آیا ہے۔ اب قرآن کو صرف یہ آپ بنا لیں کہ قرآن کو گلے میں پہنیں گے، قرآن کو آپ اس لیے بنا لیں کہ گھر کی دیواروں پہ اسے ٹانگیں گے، اور بعض لوگ بھی حروف مقطعات کو ٹانگتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی بالکل برعکس ہے۔ اسی طریقے سے حروف مقطعات کو دکانوں میں لٹکاتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوگا، یہ سراسر قرآنی تعلیم کے برعکس ہے۔ قرآن سوچنے کے لیے آیا ہے، قرآن مسائل میں سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اس سے نکلیں گے۔ لیکن قرآن کو بڑی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ نے جھاڑ پھونک کی کتاب بتا دیا ہے۔ یہ جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب حیات ہے، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے۔ خدن للناس کہا گیا بھی، اسے ذکرہ کہا گیا ہے، تو ذکرہ کا بالکل یہ مفہوم نہیں ہے کہ اسے تصویر بنا کے آپ پڑھیں۔ ذکرہ کی مفہوم یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھیے، یہ یاد دہانی کی کتاب ہے، اس کو بار بار اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی برائیوں کی طرف بڑھ رہی ہے یا آپ کی زندگی خیر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو قرآن ایک طریقے سے رہنمائی کے لیے آیا ہے، سمجھا آپ نے؟ نو ڈاؤٹ کہ ثواب کی کتاب یہ ہے، لیکن ثواب سے زیادہ فکر و فلسفہ کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، انقلاب کی کتاب ہے، ایک یعنی زمانے کو بدل دینے کی کتاب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن پر کس طریقے سے آپ غور کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے اس میں سب سے آخری جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں، سپورٹ چاہتا ہوں، تاکہ وہ مجھے دنیا میں پیدا کردہ تمام شرور سے وہ مجھے بچا سکے، تاکہ رات کی تاریکی کے جتنے خطرات ہیں ان خطرات سے مجھے وہ نکال سکے، اور اسی طریقے سے جادوگرنیوں یا اہل فسوں کے فسوکاریوں سے کے میں جو خطرات ہیں، جو ان کے طرح طرح کے بھائی آتا ہے کہ کسی کو چلتے ہوئے کو روک دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو یہ سارے جو ان کی بدفعلیاں ہیں، تو ان بدفعلیوں سے مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے
تو یہ کتاب بچا سکتی ہے، یہ اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ لیکن ان سارے خطرات میں سب سے بڑا خطرہ یہ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، لیکن جاتے جاتے کہتے ہیں اور یہ سب سے بڑی خرابی، جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ سب سے بڑی خرابی اگر انسانوں کے اندر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ حاسد کا شر ہے۔ یعنی قرآن نے یہ منع کیا ہے کہ کسی سے حسد نہ کریں۔ اگر کوئی اچھا سا مضمون لکھتا ہے، اگر اس کی کتابیں زیادہ ہیں، اگر اس کے پاس دولت زیادہ ہے، اگر وہ اچھی سی کار سے چلتا ہے، تو اس کی ساری اچھی چیزوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کیجئے بھائی، اس کو مبارکباد دیجئے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن حسد نہ کریں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں اپنی بات بتانا چاہوں گا کہ میری کار جب نئی آئی تھی تو ایک صاحب نے اس کو گھس دیا، سمجھا آپ نے، تاکہ اس میں اسکریچ آ جائے اور اس میں کوئی خامی نکل آئے۔ تو اگر اس طریقے کی ذہنیت ہے کہ کسی شخص کی قوت کو، طاقت کو، اس کی دولت کو، اس کی ثروت کو آپ برداشت نہ کر سکیں، بلکہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں رہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن اس آیت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہے کہ یہ حسد ہے اور انتہائی بدترین قسم کا شر ہے۔ سمجھے، یہ سب سے بڑا شر ہے۔ تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچایا جائے۔ انسانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں یا کسی شخص کے جس پر کوئی اچھی چیز دیکھیں تو حسد نہ کریں، اس کو مبارکباد دیں، اس کو ضرور مبارکباد دیں۔ بلکہ علی گڑھ کی تہذیب تو یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی سی شیروانی پہن لیتا ہے، کوئی اچھی سی شرٹ پہن لیتا ہے، تو انسان اس پر اسے مبارکباد دینا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان کے اندر، صاحب اسلام کے اندر وسعت قلبی ہو، فراخ دلی ہو۔ اگر کوئی اچھا مضمون لکھ دے تو اسے مبارکباد دیجیے۔ اگر کوئی اچھا محقق ہے تو اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیجیے۔ لیکن ہمارے اہل علم کے ہاں یہ بڑی کمی ہے کہ کسی کے اچھے مضمون کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، اس میں خامیاں نکالتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو طریقے ہیں، یہ حسد کے طریقے ہیں، اور حسد کے طریقے سے باز آنا چاہیے۔ ایک حاسد ایسا تھا کہ اس نے ہمارے پورے باغ کے پودوں کو توڑ دیا، اس نے اڑا کر۔ ایک حاسد ایسا تھا، اور یقین جانیے کہ ایسی پریشانیوں میں گھرا، اس طریقے سے اس کے منہ سے خون آنے لگا کہ خود وہ معافی مانگنے آیا۔ تو میں نے یہ کہا، میرے گھر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آئندہ سے آپ گریز کریں ان چیزوں سے، حسد نہ کریں کسی سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے کی بیماری میں مبتلا ہے تو دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنے شرور ہیں، جتنی ڈیسیز ہیں، بھائی کووڈ-19 آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ مطلب ہے کہ بڑا مرض ہے، اور آج تو WHO نے یہ کہا کہ اب یہ دنیا بہت دن تک سکون سے نہیں رہ سکتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے قرآن کی اس سے بھی بڑا مرض، کووڈ-19 سے بھی بڑا مرض کیا ہے؟ حسد ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسد مت کرو، اس سے حسد مت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض استاد، طالب علم مجھ سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، ہیں بہت سے طالب علم میں، آگے بڑھ جاتا ہے تو استاد جلنے لگتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے نہیں جلتا ہوں، یقین جانیے، اللہ شاہد ہے، میں تعریف کرتا ہوں، اور میں باقاعدہ ایک دم برسر عام یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے طلبہ میں میری اس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں۔
تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر کوئی شاگرد آگے بڑھ رہا ہے، آگے جاتا ہے، اس کو مزید سپورٹ کیجیے، اس کی اور حوصلہ افزائی کیجیے۔ قرآن کی اس آیت سے نکلتا ہے اگر آپ کے اندر تشجیعی جذبہ نہیں ہے تو گویا آپ حسد کا شکار ہیں۔ تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شاگرد، کوئی آپ کا طالب علم، کوئی آپ کا ماتحت، کوئی آپ کا ملازم اگر آپ سے آگے بڑھ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تو اس کی توصیف کیجیے، اس کی تعریف کیجیے۔ بلکہ میں تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کسی شخص کا طالب علم جب اپنے استاد سے نکلنے لگا، اور وہ استاد پہلے سے پروفیسر تھے لیکن جنرل پروموشن والے میں تھے، تو انہوں نے اس میں بھی اپلائی کر دیا تاکہ وہ ان کا شاگرد پروفیسر نہ ہو سکے۔ تو قرآن کی اس آیت، یہ آیت منع کرتی ہے۔ گویا قرآن کی یہ آیت آپ سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کسی کے پرموشن کے مواقع آئیں تو اس کو پرموٹ کرو۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارا کوئی شاگرد تم سے آگے جا رہا ہو تو مزید اس کو بیک اپ کرو، مزید اس کی پیٹھ کو تھپ تھپاؤ، سمجھا؟ لیکن ایسے جذبات، سارے جذبات ایسے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسلام تعمیر کی بات کرتا ہے، تخریب کی بات نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اس میں تخریب ہے، چونکہ حاسد مخرب ہوتا ہے، وہ دیواروں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی کا اچھا مکان دیکھتا ہے یا کسی کی اچھی باؤنڈری دیکھتا ہے تو اس پہ پیک مار دیتا ہے، اس پہ لکھ دیتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا قرآن کی اس آیت سے بالکل انحراف کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت جو آپ کو سکھانا چاہتی ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کو اپنے سینوں سے لگا لیجیے، اپنے سینے سے لگا لیجیے، اس کو پیار کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر پڑوسی سے آپ کی عداوت ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا، ننھا سا، خوبصورت سا، وہ جاتا ہے تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ پڑوسی سے آپ کی دوری ہے، کچھ دشمنی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی حسد میں آتا ہے۔ کوئی ننھا بچہ ہو اور پڑوسی سے آپ کی دوری بھی ہو، تو اسلام کا طریقہ یہ ہے، شرح صدر کا تقاضا یہ ہے، وسیع القلبی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بچے سے دو چار باتیں کر لیں، اس بچے سے پیار کر لیں۔ بلکہ کبھی آپ طاق میں یہ رکھیے کہ ٹافی رکھ لیں، جیسے ہی آئے اس کو نکال کے پیش کرتے۔ یہ آیت آپ کو اس طریقے کی تعلیم دینا چاہتی ہے، اور آپ کو حسد سے، آپ کو ظلم سے، عدوان سے، عداوت سے، کینہ و بغض سے آپ کو نکالنا چاہتی ہے۔ اگر تھوڑا سی بھی یہ جذبہ آپ کے اندر ہے، تخریبی جذبہ، یہی تو تخریبی جذبہ، یہی تو مفسدانہ جذبہ ہے۔ قرآن جو بار بار کہتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے مخالف ہے، تو اگر کوئی حاسد ہے تو حاسد جو ہے دہشت گردی کی طرف بڑھتا ہے۔ بھائی، دہشت گردی کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیے امریکہ کو، آپ دیکھیے دہشت گرد ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک بھی پنپ سکے، بڑھ سکے، ترقی کر سکے، مصنوعات میں، پروڈکشن میں آگے جا سکے۔ تو کسی کی پروڈکشن کو اگر آپ چھیننا چاہیں گے، کسی کی دواؤں کے کارخانے کو آپ ختم کرنا چاہیں گے، کسی کی انوینشن پر اگر آپ قدغن لگانا چاہیں گے، تو یہ حسد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طریقے کی جتنی خامیاں ہیں وہ ساری خامیاں بالخصوص ملت اسلامیہ سے نکل جائیں۔ آج کی جو ملت اسلامیہ ہے اس میں باہمی چپقلش ہے، اس میں باہمی دوریاں ہیں، اس میں مسلکیت نے ان کے بیچ میں آ کر ان کے دلوں کے، ان کے ذہن کو، ان کے فکر کو بانٹ دیا ہے، ان کو حاسد بنا دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ جو سورہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ملت اسلامیہ اپنی ان تمام باہمی
منافرتوں سے نکل کر جڑ جائے، بلکہ واعتصموا بحبل اللہ جمعیہ ہو جائے۔ جب تک ہمارے اندر اعتصام بحبل اللہ نہیں ہوگا، تمسک بالکتاب نہیں ہوگا، یہ مسلکیت اسی طریقے سے پنپتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، اور ہمارا جو وحدت اسلامیہ ہے وہ وحدت اسلامیہ کا خواب دوبارہ شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سورہ کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، اس سورہ کے حوالے سے پوری ملت اسلامیہ سے یہ استدعا کرنا چاہوں گا کہ اپنی تمام باہمی خامیوں کو، باہمی عداوتوں کو مٹا کر شیر و شکر ہو جائیں، تاکہ ہم آنے والی مصیبتوں کا، آنے والی انسانیت کے خلاف لہروں کا مقابلہ کر سکیں، اور ساری دنیا کو جوڑ کر، ساری دنیا کی انسانوں کو جوڑ کر ان کو ایک محبت کا، ایک الفت کا پیغام دے سکیں۔ میں انہیں کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے